ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو وقت کے اندر کور ہوئی ہے سٹوری دنیا اخبار کے اندر. نئے صوبے سندھ اسمبلی کی قرارداد، حکومت کی اتحادی متحدہ پیپلز پارٹی آمنے سامنے الزامات. یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ قرارداد آئین کے خلاف ایک قرارداد پاس ہوئی، اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے. قرارداد کے خلاف آئین کے خلاف ہمارے ہوتے ہوئے سندھ دیش نہیں بن سکتا. یہ پی پی کی سیاست کا آغاز ادھر ہم ادھر تم ہوا. یہ کیسا انصاف، 170 سیٹیں لینے والا جیل میں اور 180 صرف 80 والا حکومت میں. خالد مقبول اب یہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا 1970 کے الیکشن کی یا یہ 2024 کے الیکشن کی، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. یہ چودھری غلام حسین صاحب سے ہم اس کی اوپر دل ہے کہ وہ موجودہ کی بات کریں کہ بات وہ 1970 کی کر رہے ہیں. وہ بھٹو صاحب کا ذکر بھی کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، وہ 1970 کے الیکشن کا ذکر بھی کیا، لیکن آپ کو ابھی بھی کنفیوژن ہے. وہ آپ کے دل کی بات آتی ہے، نتائج کی بات، نتائج کی بات ہے نا، وہ آپ کے دل کی بات ہے. تحریک انصاف تو بیچاری لڑی نہیں الیکشن نا، یہ دیکھیں وہ تو مادر پیدر آزاد ہے. یہ دیکھیں یہ کیسا انصاف. ایکسپریس اخبار کی خبر ہے. یہ ہم محترم جو حسن ایوب صاحب کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ مجھے پڑھ کے دکھائیے کیا لکھا ہے. وہ آپ جیسے کوئی ہوگا نا چاہنے والا عمران خان کا. نہیں یہ کیا لکھا ہے. آپ جیسا عمران خان کا چاہنے والا ہوگا جس کی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوگی، وہ اس سے زیادہ اور کوئی ڈفرنٹ بھی ہیڈ لائن نکال سکتا ہے. میڈیا کے اندر نا بالکل عمرانداروں کی کمی نہیں ہے. ہماری عدلیہ کے اندر اور میڈیا کے اندر خاصے عمراندار تھے. عدلیہ میں تو کافی چھانٹی ہو چکی ہے، میڈیا میں بھی چھانٹی ہونا باقی ہے. یہ چوہدری صاحب چلیں اسی سے شروع کرتے ہیں. یہ نتائج ہم اس طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 1970 کے الیکشن کی بات کر لیتے ہیں. ان کو ویسے وہ نتائج انہوں نے کہا تھا کہ 5 صوبوں میں، خالد مقبول صدیقی نے یہ بھی بولا تھا کہ 5 صوبوں کے اندر جس کی کوئی اکثریت نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ ایک صوبے سے اس سے یعنی پاکستان کا جو حصہ تھا اس سے وہ لے کر وہ آگے بن گیا. وہ اس طرح کی بات کی ہے اس نے. وہ کہڑے 5 صوبے سر؟ اسی پہ آ رہے ہیں نا. کون سے کیا اس وقت پاکستان میں 5 صوبے ہیں؟ نہیں، نتائج تو اسی طرح کے تھے. نہیں، صوبے 5 ہیں. وہ کس کی بات کی آپ نے کہا نا، سوال کیا. وہ میں کہتا دل کی آپ کے جذبات ہیں. اوہو. سنجے سادھوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سنجے صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سنجے سادھوانی، پہلے آپ کو جو قرارداد مراد علی شاہ صاحب نے پیش کی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ کیا فرما رہے ہیں جب انہوں نے ایڈریس کیا سندھ اسمبلی کو. مراد علی شاہ صاحب نے چیف منسٹر لیڈر دا ہاؤس بھی ہیں سندھ اسمبلی میں. سنیے. کچھ لوگوں نے بات کی کہ جی سندھ کو توڑ دیا جائے، کراچی کو ایک الگ صوبہ بنایا جائے. پاکستان سے محبت کرنے والا ہر شخص اس ریزولوشن کی تائید کرے گا. اگر آپ اس قرارداد کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سندھ کو توڑنے کی بات کرتے ہیں. اگر آپ سندھ کو توڑ پھوڑ کی بات کریں گے تو آپ ہیں جو پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف جا رہے ہیں. اگر کوئی بات کر رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی مجھے یہ کہا ہے کہ قرارداد پیش کی جائے تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ اگر کسی کے دماغ میں یہ سوچ بھی ہے، کسی کے خواب بھی ہیں، تو وہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے. ان کی یہ سوچ ادھر ہی ختم ہوگی. اس لیے کہ یہ اسمبلی، اور مجھے پوری امید ہے کہ دونوں سائڈ پہ جو لوگ بیٹھے ہیں اس قرارداد کی حمایت کر کے اور اس قرارداد کو پاس کریں گے. ناظرین، خالد مقبول صدیقی صاحب ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں. انہوں نے جواب دیا پھر یہ جو قرارداد ہے اس کا. ایک اسمبلی میں پاکستان کے آئین کے خلاف قرارداد منظور ہوئی. یہ چیلنج کیا گیا ہے پاکستان کے آئین کو. کاغذ کا ٹکڑا ہے، اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، غیر جمہوری ہے. ہوا ہے نا پہلے بھی ریفرینڈم. کرا دیجیے آپ سندھ کے شہری علاقوں میں. اگر عوام کہتی ہے کہ ہمیں نیا صوبہ چاہیے تو یہ غداری ہوگی. اگر عوام چاہتی ہے کہ ہمیں نیا صوبہ چاہیے تو کیا یہ غداری ہوگی؟ سنجے سادھوانی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل خاور صاحب. اچھا سنجے، یہ بتائیے گا، میں کچھ 26 سال ہو گئے مجھے جرنلزم کرتے ہوئے. آپ کو پتہ ہے جو ہے 2000 کے بعد کچھ معاملہ یہ علیحدہ رہے، لیکن اس کے بعد یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہے کم و بیش ایک دوسرے کے ساتھ ہی چلتے رہے ہیں. اور ان کی لڑائیں پیار محبت، یہ بھی پیار محبت والی لڑائی ہے یا پھر واقعی اس دفعہ سنجیدہ طور پر یہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئی ہیں؟ خاور صاحب، بیسیکلی دونوں جماعتیں سندھ میں تباہی کی ذمہ دار ہیں. ان دونوں جماعتوں کو عوام کی توجہ ہٹانی ہوتی ہے تو پھر یہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے ایم کیو ایم صوبے کا شوشہ چھوڑتی ہے یا پھر کراچی سے جو کیے گئے گناہ ہیں اس متعلق بات کرتی ہے اور پیپلز پارٹی اس متعلق جواب دیتی ہے. عوام جو ہے وہ ان سے پھر یہ نہیں پوچھتا کہ پیپلز پارٹی 17 سال سے حکومت میں ہے، انہوں نے شہروں کو کس طرح تباہ کیا، صوبے کو کس طرح تباہ کیا، کیا کیا نقصان پہنچایا. عوام پھر ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ گزشتہ 30 سال سے متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین صوبائی، قومی اور شہری حکومت میں رہے، انہوں نے اپنے حلقے میں کیا ہے. میں خاص کر کے سندھ کا رہنے والا ہوں. اگر میں کمپیریزن کروں کراچی کو میرے اپنے ذاتی علاقے تھرپارکر سے، مٹھی سے،
تو تھرپارکر کے بہت سارے علاقے کمپیریزن طور پر کراچی سے اچھے ہیں، صاف ستھرے بھی ہیں، کشادہ سڑکیں بھی ہیں، آپ کو لگے گا کہ آپ کسی ایسے علاقے میں جہاں پر پرامن صورتحال ہے۔ تو یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر مہاجر سندھی سیاست کر کے پھر ہوتا یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم جب صوبے کی بات یا پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید کرنے کے بجائے سندھیوں پر تنقید کرتی ہے تو ایک ایسا نیریٹو بلڈ ہوتا ہے کہ یہ سندھیوں کے مخالف ہے، پھر جو سندھیوں کی ہمدردی ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بن جاتی ہے۔ تو دونوں جماعتیں نہ مہاجروں سے سگی ہے نہ سندھیوں سے سگی ہیں، بیسیکلی یہ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے، اپنی نااہلی اپنی ناکامی ہٹانے کے لیے یہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی جاتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ انہیں واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اچانک سے ہی جو ہے ایک دم جو ہے کچھ نہیں ہے، اس وقت نہ صبح خالد مقبول کو پتا ہے کہ بن سکتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ ایسی کوئی صورتحال ہے، نہ ہی کراچی الگ ہو سکتا ہے، لیکن عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے بیان دیا، یہاں سے بیان ہوا دونوں کی جانب سے۔ متحدہ کو پتا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو سندھیوں کے متعلق یا پیپلز پارٹی کو گالیاں دیں گے اور ہم مہاجر سیاست اپنائیں گے تو ہمیں کراچی اور حیدرآباد سے نشستیں ملیں گی، اور پیپلز پارٹی کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم انہیں کا جواب سندھیوں کی ترجمانی کر کے دیں گے تو ہمیں جو سندھ کے دیگر حصے ہیں وہاں سے نشستیں ملیں گی۔ تو متحدہ کو اپنا ویٹ وفاق میں بڑھانا ہے، متحدہ کو اپنا ویٹ، متحدہ کو جو نشستیں چاہیے وہ اس سے ملیں گی، اس کا وہ ایک ویٹ برقرار رہے گا اور پیپلز پارٹی حکومت میں رہے گی۔ اچھا سنجے، جاتے جاتے حسن نے بھی سوال کرنا ہے، یہ جو خبر ظاہر ہم اسلام آباد میں یا پاکستان کے باقی شہروں میں بیٹھ کے جب ٹیلی ویژن کے اوپر یا اخبار میں یہ خبر پڑھتے ہیں کہ یہ کیسا انصاف، 180 سیٹیں لینے والا جیل میں اور 80 سیٹیں والا جو ہے حکومت میں، کیونکہ اگر 1970 کا ریفرنس ہے تو اس وقت تو آپ کو پتہ ہے سیٹوں کا نمبر تھوڑا سا اور تھا۔ یہ جان بوجھ کے مقبول صاحب نے، خالد مقبول صاحب نے کوئی باریک کوئی بیان دیا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس ریفرنس کا یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ویسے خبر صاحب آپ کی بات کے حساب سے 3 صوبوں میں اس وقت بھی حکومت نہیں ہے، وہ لوگ وفاق میں حکومت کر رہے ہیں۔ تو خالد مقبول صاحب نے بیسیکلی طنز جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو پر کیا تھا، اور بیسیکلی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ 70 کی جو تقسیم ہوئی اس کا ذمہ دار شہید بھٹو سے، انہوں نے پیپلز پارٹی کی دکھتی عادت پر جو ہے وہ رکھا ہے۔ چلے وہ تو خیر سمجھ آگی بات۔ سنجے یہ بتائیے گا کہ یہ یعنی کولیشن میں صوبے کے اندر بھی رہے ہیں کچھ عرصہ، اب دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پہلے بھی جب کولیشن پارٹنر تھے صوبے کے اندر ایم کیو ایم والے تو پیپلز پارٹی کے پاس عددی اکثریت موجود تھی، ان کو کولیشن پارٹنر کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے ان کو ایسا پارٹنر لیا۔ تو اب کیا وجہ ہے کہ ایم کیو ایم کو یہ یعنی وہ تعاون یا اس طریقے سے آگے ویلکم نہیں کرتی پیپلز پارٹی جو ماضی میں کرتی رہی ہے، ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتی؟ حسن بھائی اس وقت بانی ایم کیو ایم کا شہر میں ایک خوف تھا، اب بانی ایم کیو ایم کا کراچی میں خوف نہیں ہے، اب لوگ آزاد سوچتے ہیں، اب لوگ کراچی میں ایک کال پہ، ایک ٹیلی فون کال پہ ہڑتال نہیں ہوتی، اب ایک ٹیلی فون کال پہ 5 گھنٹے لائیو نہیں دکھانا پڑتا، آپ کا شو بھی پراپر ہوتا ہے۔ یعنی وہ جمہوریت کے لیے نہیں تھا، وہ ڈر کے تحت جو ہے وہ کرتے تھے ان کے ساتھ۔ اب پیپلز پارٹی کو ان کا ڈر ہے نہیں، پیپلز پارٹی کے بعد اپنی نشستیں پوری ہیں، لوگوں میں خوف ہے نہیں۔ اب جو طرز سیاست متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی اپنا رہے ہیں وہ صرف اپنے ووٹ بینک کو اکٹھا کرنے کے لیے تاکہ انہیں مہاجروں کا ووٹ ملے۔ بہت شکریہ۔